عظیم المرتبت مشائخین کرام، علماء کرام، بالخصوص حضرت سید شاہ امیر پیران حسینی صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہم، سجادہ نشین بارگاہ حضرت خواجہ امین الدین اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ، پیر طریقت حضرت سید شاہ قاسم قادری سرکار پاشا صاحب قبلہ سجادہ نشین کچی محل، حضرت سید شاہ نور الدین پاشا جاگیردار مدظ اللہ العالی، بارگاہ حضرت معمری کھندائد بیجاپور، پیر طریقت حضرت سید شاہ ڈاکٹر منیر بانگی صاحب ادام اللہ فیوزہم، حضرت سیدی معین الدین عباسی بانگی صاحب انند پور آندھرا پردیش، محترم جناب حضرت سید شاہ حیدر بانگی صاحب مدظ اللہ العالی، حضرت مولانا محمد مصباح الدین نقشبندی قادری صاحب کامل جامع نظامیہ، حضرت مولانا سید صادق انواری اشرفی صاحب کامل جامع نظامیہ، حضرت مولانا شیخ الطاف حسین جنیدی صاحب اور دیگر علماء اکرام، مشائخین اعظام، قابل احترام بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں اور پس پردہ سننے والی ماؤں بہنوں، آج کا یہ جلسہ عظمت محمدی کانفرنس تذکرہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ منعقد ہے۔ دوسرا موقع ہے کہ بیجاپور کی سرزمین پر آپ سے ملاقات اور گفتگو اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک کے صدقے میں عطا فرمائی۔ روئے زمین پر میلاد پاک کے جلسوں سے بڑھ کر کوئی جلسہ ہوا ہے، نہ ہو رہا ہے، نہ ہوگا۔ اس کے لیے شیخ العرب والعجم حضرت سید شاہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے تمام مجالس میں مجلس میلاد سب سے زیادہ پسند ہے، میں اس کا اہتمام بھی کرتا ہوں اور اس میں شریک بھی ہوتا ہوں، اور کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کو لذت بھی محسوس کرتا ہوں، اہتمام بھی کرتا ہوں۔ برادران اسلام، کہ اسی آقا نامدار مدنی تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے تذکرے کے لیے، آپ کی آمد کے تذکرے کے لیے، اور پھر یہ ماہ مبارک سید الاولیاء، سلطان الاولیاء، سرتاج الاولیاء حضرت سیدی ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک سے اہل دکن اس مہینے کو 11ویں کے مہینے سے جانتے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایک ایسا خاص قرب عطا فرمایا کہ جو کسی دوسرے کی طرف وہ قرب کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے ارشاد ہوتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے محبوب، آپ کو پیدا کرنا اگر مقصد نہیں ہوتا تو ہم افلاک کو پیدا نہیں کرتے، نہ زمین کو بناتے، نہ آسمانوں کو بناتے، نہ کائنات تعمیر کی جاتی۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے بنائی ہیں آپ کے لیے، تاکہ زمانے والے
آپ کی شان اور عظمت سے اچھی طرح واقف ہو جائیں. آپ کون ہیں, آپ کا مقام کیا ہے, آپ کا مرتبہ کیا ہے, اس سے ساری کائنات واقف ہو جائے. اسی لیے ہم نے کائنات کو بنایا صرف آپ کے ظہور کے لیے. برادران محترم, اسی لیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ذکر کو بلند کرنے والا ہے, تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ کی شان جتنی بلندی والی ہے اس کا ذکر بھی اتنا ہی بلند ہوگا. اس کی شان اور عظمت بھی اتنی ہی بلند ہوگی کہ جس کی عظمت, جس کی شان, جس کی شوکت خود اللہ رب العزت یہ واضح کر دے اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے, تو قسم ہے خدا کی کہ اس کے ذکر کے مقابل میں کوئی اور ذکر نہیں ہوگا, اس نام کے مقابل میں کوئی اور نام نہیں ہوگا, اس شان والے نبی کے مقابل میں کوئی دوسرا کھڑا نہ ہوگا. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. تو فرماتے ہیں وحشت آدم گئی نام شہل اولاد سے, مردے بھی زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے. سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نام محمد میں اللہ رب العزت نے وہ تاثیر رکھی. جب سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام جنت میں تنہا سیر کر رہے ہیں, اللہ اللہ کی آواز سنتے ہیں, ارشاد فرماتے پروردگار اس وقت میرے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ اے آدم تمہاری پیشانی میں نور محمدی ہمارا ذکر کر رہا ہے, یہ اس کی آواز ہے. برادران محترم, اتنی تمام تفصیل میں اس وقت جانے کا وقت نہیں ہے. آپ ذرا محسوس کرتے جائیں کہ میں اختصار کے ساتھ ادھر لے آ رہا ہوں کہ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام بمشیت یزدی اس عالم کی طرف بھیج دیے گئے. 300 برس تک اس عالم دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ نے کبھی اپنا سر آسمان کی طرف نہیں اٹھایا. علماء فرماتے ہیں کہ صرف اس لیے آپ اپنا سر نہیں اٹھائے کہ آپ کو اس بات کی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ آدم کے سر پر خلافت کا تاج رکھا گیا, فرشتے آدم کو سجدہ کیے, ساری کائنات عالم میں آدم صفی اللہ کا اعلان ہو گیا علیہ السلام کا کہ یہ اللہ کے خلیفہ ہیں. اللہ رب العزت اپنا تاج خلافت آدم کے سر پر رکھا ہے, مگر افسوس ہے کہ اس آدم کو جنت سے باہر بھیج دیا گیا. یہ افسوس, یہ شرمندگی آپ کو تھی, مگر اللہ کی مصلحت تھی, اللہ کی مشیت تھی کہ آپ جب تک دنیا میں تشریف نہیں لاتے یہ کائنات عالم اس طرح منور نہیں ہوتی. تو 300 برس کے بعد آپ کے دل میں خیال آیا, اور اس خیال کے لیے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب آدم کی بے چینی دیکھا, بے قراری دیکھا, اس کی اضطرابی کیفیت دیکھا, اپنے آپ پر وہ سکون نہیں پا رہے ہیں, حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جبریل جاؤ, آدم جہاں سرزمین ہند پر اترے ہیں وہاں اذان کہو کہ تاکہ اس اذان کے جملوں سے آدم کو تسکین ہو جائے, آدم کا دل مطمئن ہو جائے, آدم سکون پا جائے, آدم کو قرار آ جائے. سیدنا جبریل علیہ السلام سید الملائکہ تشریف لاتے ہیں اور اذان کہتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اذان کی وجہ سے قلب کو سکون ہوتا ہے, اور جو دل مطمئن نہیں ہے اس کو طمانینت ہو جاتی ہے. اسی لیے مسلمانوں کو بھی خاص طور سے تاکید کی جاتی ہے کہ تم اذان کا اہتمام کرو, اذان کو ادب احترام سے سنو اور اذان کا جواب دو, اس لیے کہ شریعت مطہرہ میں اذان کا جواب دینا واجب ہے اور اذان کا دینا سنت ہے. اور اتنا بڑا عمل
اور واقعتاً جب آپ محسوس کرتے ہیں اذان سنیں اور اذان کا جواب جب ہم دیتے ہیں تو قلب اتنا سکون میں آ جاتا ہے، جو بے قراری جو کیفیت اس کے اندر کل تک تھی یا کچھ دیر پہلے تک تھی، اذان کی آواز جیسے ہی کان میں پڑتی ہے ایک سکون اور قرار آ جاتا ہے۔ یہ بات صرف ایک قوم مسلم ہی نہیں جانتی بلکہ ہر قوم اس بات کو جانتی ہے کہ اذان کے جو کلمات ہیں انسان کے دلوں کو سکون عطا کرتے ہیں۔ تو برادران محترم، سیدنا جبریل علیہ السلام نے اذان کہی۔ علماء اس میں فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائے تو آدم صفی اللہ علیہ السلام کے لیے اذان کہی تاکہ ان کو قلبی سکون مل جائے۔ نہ وہ اذان نماز کے لیے تھی، نہ وہ اذان کسی اور کام کے لیے تھی، بلکہ قلبی سکون کے لیے اذان انہوں نے کہی، اور اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ آدم کے دل کو سکون مل جائے، اس لیے جبریل جاؤ اور اذان کہو۔ علماء فرماتے ہیں اذان میں 3 کلمات ہیں۔ ایک کلمہ تو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہے، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کر رہا ہے، اور تیسرا نماز یعنی عبادت کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اب ان 3 باتوں میں جو سب سے زیادہ اہمیت کی بات اس میں بتائی گئی کہ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کے لیے اذان کیوں دی گئی، اس لیے کہ ان کے قلب کو سکون ملے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر، سارے انسانیت کی ابتدا، کیا وہ کبھی اللہ کے ذکر سے رکے رہے؟ کیا وہ اللہ رب العزت کی یاد سے اپنے آپ کو کبھی روکے رہے؟ ہرگز ہرگز نہیں، ہر وقت وہ اللہ رب العزت کو یاد کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی تسبیح اور تحلیل بیان کر رہے ہیں۔ اور یہاں مقصد نماز کو بلانا بھی نہیں ہے جو اذان دینا ہے، مقصد آدم کے دل کو سکون ہو جائے اس لیے اذان کہی جائے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس میں جو کلمہ محمد الرسول اللہ ہے یہ وہی کلمہ ہے جو آدم کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اے آدم تم جنت میں تنہا تھے تو اسی کلمے نے تم کو تسکین بخشی تھی، اور جب تم دنیا میں آ گئے تو یاد کر لو کہ محمد کون ہے۔ جیسے ہی اذان ہوئی قلبی سکون ہوا، اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف آواز اٹھاتے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران اسلام، جیسے یہ مبارک کلمات آسمان پر دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، مجھ سے جو سہو ہوئی، مجھ سے جو بھول ہو گئی اس کو تو درگزر فرما، اور کس کے صدقے میں یہ جو مبارک نام تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مبارک نام کے صدقے میں پروردگار میرے اس سہو کو درگزر فرما دے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے آدم تم نے کیسا پہچانا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، میں جنت میں تھا تو جنت کی ہر نہر پر میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حوروں کی سینوں پر میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرشتوں کی جبینوں پر میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پروردگار جنت کے ہر پتے پتے پر میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں سمجھ گیا کہ تیرے نزدیک اس مبارک نام سے ہٹ کر اور کوئی دوسرا نام اتنا قربت عطا کرنے والا نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تو اس نام کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے اے آدم مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، اس نام محمد کے صدقے میں ساری چیزوں کو تم کو عطا فرماؤں گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ۔ تو یہ